واقعہ کہ سیریا سے ایک لشکر اٹھے گا امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے، یعنی ملک شام سے، جسے سفیانی کا لشکر کہتے ہیں۔ 12,000 کا وہ لشکر ہوگا، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلے گا، مکہ اور مدینہ میں آنے کی کوشش کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے جسے مقام بیدہ کہتے ہیں، وہاں پر وہ دھس جائے گا۔ یخسف باولہم وآخرہم، فرمایا ہے کہ وہ لشکر کا شروع اور آخر دونوں بھی زمین میں دھس جائے گا، شروع سے آخر تک پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا۔ ایک آدمی زندہ رہے گا، وہ جا کر دوبارہ سیریا میں جا کر خبر دے گا کہ پورا لشکر زمین میں دھس چکا ہے۔ تو سب کے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی مدد حضرت امام مہدی کے لشکر کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری نشانی تابوت سکینہ، ایک ایسا صندوق کہ جس کے اندر تبرکات رکھے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ۔ وہ تابوت اس زمانے میں فرشتے لے کر آیا کرتے تھے مدد کے لیے مسلمانوں کی، اور وہ فرشتوں کے قبضے میں ہی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس زمانے میں بھی جب حضرت امام مہدی نکلے گے تو وہ تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے۔ تو جیسے ہی یہودی عیسائی دیکھے گے کہ تابوت سکینہ ظاہر ہو چکا ہے، وہ فوراً اسلام قبول کرے گے، مگر پھر بھی کچھ لوگ حضرت امام مہدی کا انکار کریں گے۔ ان میں سے بہت کم ہوگے جو تابوت سکینہ کو دیکھ کر مسلمان بن جائیں گے۔ یہ ایک علامت۔ چوتھی، استنبول کی جو جنگ ہوگی، جب مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہوگے تو ایک دم سے ایک شخص جھوٹی خبر پھیلائے گا کہ دجال نکل چکا ہے۔ استنبول سے سیریا کا جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو جب استنبول میں خبر پہنچے گی کہ بھی دجال نکل گیا تو فوراً مسلمان استنبول سے سیریا کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حکم ہوگا اللہ کا حضرت امام مہدی کو کہ آپ دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سیریا میں شہر غوطہ میں مسلمانوں کو لے کر پہنچ جائیے۔ تو جب یہ جھوٹی خبر پر استنبول سے نکلے گے گھبرا کر مسلمان تو سیریا کے قریب ہوگے تو پھر سچ مچ میں دجال نکل جائے گا، یہ خبر سچی ہوگی کہ دجال نکل جائے گا۔ دوسری خبر یہ بتاتا چلوں کہ امام مہدی رضی اللہ عنہم کی دو بڑی بڑی خصوصیت ہے۔ ایک یہ کہ آپ امام ہوگے، حضرت عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، باقی نمازیں پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، مگر ایک نماز حضرت امام مہدی پڑھائیں گے جامع مسجد میں دمشق کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہوگی حضرت امام مہدی کی کہ دجال جس حال میں نکلے گا تو اس سے پہلے کے حالات یہ ہوگے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کی 1/3 بارش کو روک دے گا، بارش نہیں ہوگی آسمان سے، زمین سے فصل بھی نہیں اگے گی، گیہوں ہے، اناج ہے، غلہ ہے۔ پھر دوسرے سال اللہ آدھی بارش کو روک دے گا اور آدھی زمین کی فصل کو روک دے گا، اور لوگ پریشان ہو گئے، قطرے قطرے کے محتاج ہو گئے، دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ پھر تیسرے سال بالکل بھی بارش نہیں اترے گی، پوری بارش کو اللہ روک دے گا آسمان سے، اور زمین سے بالکل بھی غلہ اور اناج نہیں نکلے گا۔ اب یہ قحط کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس ماحول میں دجال نکلے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر، گرم گرم کھانا لے کر، کہ مجھے خدا مان لو میں تمہیں پانی دوں گا اور کھانا دوں گا۔ آج ہم سے 2 گھنٹے بھوکا نہیں رہا جاتا، تھوڑا آگے آ جائے، جو جوان ہیں وہ آگے آ جائیں، جو بوڑھے کمزور ہے، عذر ہے تو کوئی بات نہیں، ٹیک لگا سکتے۔ مجلس کے آداب ہے کہ جڑ کر بیٹھے۔ تو بارش بالکل بھی اللہ روک دے گا،
تو حضرت امام مہدی حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرے گے. میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالی انہیں بتائے گا کہ تم اناج کو جمع کرو. اب حضرت امام مہدی اناج کو جمع کرے گے، غلے کو جمع کرے گے، دجال کے آنے سے پہلے اسٹوریج کرے گے، محفوظ کرے گے، اٹھا کر رکھے گے، اور یہ پورا اناج شہر غوطہ میں جمع کرے گے اور مسلمانوں کو وہاں لے کر چلے جائے گے. اب جب دجال نکلے گا اور وہ قحط کا زمانہ ہوگا اس سے پہلے کے 3 سال، تو مسلمان جو ہوگے انہیں برابر کھانا پینا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے حضرت امام مہدی نے کھانا اٹھا کر رکھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو 7 سال قحط کے بنی اسرائیل پر آنے والے تھے، تو بادشاہ کو کہا تھا کہ اناج اور غلہ جمع کرو، تو آئندہ 7 سال تک تم نہ بھوکے مرو گے نہ پیاس سے مرو گے. تو وہی کردار حضرت امام مہدی یہاں پر ادا کریں گے. بہت ہی اہم کردار ہے. تو وہ جو 3 سال لوگ پریشان رہیں گے، وہ 3 سال مسلمان پریشان نہیں رہیں گے. اور وہ جو 40 دن دجال کھانا پینا لے کر گھومے گا، تو مسلمانوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی جو امام مہدی کے ساتھ ہوگے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ان کے پاس ہے. امام مہدی کی خلافت کی 4 بڑی خصوصیت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے ہمارے کہ اسلام کا انتظام اللہ نے کس طرح کیا. آج جو اسلام مٹتا نہیں ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہمارے عمل پر اسلام قائم یا مٹتا تو پھر آج اسلام مٹ چکا ہوتا، قرآن بھی جل چکا ہوتا، اڑ چکا ہوتا. اگر میرے عمل اور آپ کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام اوپر نیچے جاتا یا مٹتا یا باقی رہتا، ہمارے اوپر اگر اللہ چھوڑتا نا تو کب کا اسلام مٹ چکا ہوتا. یہ حفاظت اللہ کر رہا ہے، ورنہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ اسلام باقی رہے. اب تک ہم مسلمان ہیں مگر نام کے، اسلامی ہمارا کوئی کام نہیں ہے. شادی اسلام سے دور ہے اور تجارت اسلام سے دور ہے، معیشت معاشرت اسلام سے دور ہے.